بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک روز ایک پہاڑ پر گزر ہوا۔ آپ نے اس پہاڑ پر ایک سفید پتھر دیکھا جسے آپ نے غور سے دیکھا اور اس کی خوبصورتی پر تعجب فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس سے بھی تعجب خیز ایک چیز تم پر ظاہر کروں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، ہاں الہی، میں چاہتا ہوں۔ چنانچہ خداوند تعالیٰ کے حکم سے وہ پتھر پھٹ پڑا اور اس میں سے ایک مبارک شخص نکلا جس کے ہاتھ میں ایک سرسبز شاخ تھی جس کے ساتھ انگور لگے ہوئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس شخص نے کہا، اے اللہ کے پیغمبر، یہ انگور میرے ہر دین کی روزی ہے اور میں اس پتھر میں ہر وقت عبادت میں لگا رہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم اس پتھر میں کتنی مدت سے عبادت میں مشغول ہو؟ وہ بولا، 400 برس سے۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں گزارش کی کہ الہی، یہ شخص بڑا ہی خوش نصیب ہے، میرے خیال میں اس سے بڑھ کر اور کوئی خوش نصیب اور افضل نہ ہوگا۔ خداوند تعالیٰ نے فرمایا، میرے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جو شخص بھی شعبان کی 15ویں رات کو 2 رکعت نماز پڑھے گا، وہ اس شخص کی 400 برس کی عبادت سے زیادہ اجر و ثواب پائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں روتے ہوئے حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، کیوں روتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے عرض کی، حضور، دروازے پر کھڑے جوان کا رونا دیکھ کر رونا آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا، اس جوان کو اندر لاؤ۔ جب وہ جوان خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، اے جوان، تم کس لیے رو رہے ہو؟ عرض کی، حضور، میں اپنے گناہوں کی کثرت، زیادتی اور اللہ کی ناراضگی کے خوف ڈر سے رو رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تو نے شرک کیا ہے؟ جوان نے عرض کی، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، کیا تو نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے؟ جوان نے عرض کی، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تیرے گناہ 7 آسمان، زمین اور پہاڑ کے برابر ہو تب بھی اللہ اپنی رحمت سے بخش دے گا۔ جوان نے عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا گناہ اس سے بھی بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا کرسی؟ عرض کی، میرا گناہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا عرش الہی؟ عرض کی، میرا گناہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا رب ذوالجلال؟ عرض کی، رب ذوالجلال بہت عظیم ہے۔ جرم عظیم بڑے گناہ کو رب عظیم ہی معاف فرماتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تم مجھے اپنا گناہ تو بتاؤ۔ عرض کی، حضور، مجھے آپ کے سامنے عرض کرتے شرم آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بات نہیں، تم بتاؤ۔ جوان عرض کرنے لگا، میں 7 سال سے کفن چوری کر رہا ہوں۔ انصار قوم کی ایک لڑکی فوت ہو گئی تو میں اس کا کفن چورانے جا پہنچا۔ میں نے قبر کھول کر کفن لے لیا اور چل پڑا۔
کچھ ہی دور گیا تھا کہ مجھ پر شیطان غالب آ گیا۔ میں الٹے قدم واپس پہنچا اور لڑکی سے بدکاری کی۔ گناہ کر کے ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ لڑکی کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، اے جوان، خدا تجھے برباد کرے، تجھے اس نگہبان کا خوف نہیں آیا جو ہر مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلاتا ہے؟ تو نے مجھے مردوں کی جماعت میں ننگا کر دیا اور اللہ کی بارگاہ میں ناپاک کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا، دور ہو جا اے بدبخت، تو جہنم کی آگ کا حقدار ہے۔ جوان وہاں سے روتا ہوا اور اللہ سے استغفار توبہ کرتا ہوا نکل گیا۔ جب اسے اسی حالات پر 40 دن گزر گئے تو اس نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب، اگر تو نے میرے گناہوں کو بخش دیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام پر اس بات کو ظاہر فرما دے، ورنہ آسمان سے آگ بھیج کر مجھے جلا دے اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا مخلوق کو آپ نے پیدا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ مجھے اور تمام مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور اسی نے رزق دیا ہے۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جوان کی توبہ قبول کر لی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوان کو بلایا اور اس کی توبہ قبول ہونے کی خوشخبری سنا دی۔ معلوم ہوا اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ توبہ سچی ہونی چاہیے۔ امام غزالی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ سچی توبہ یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کی جائے دوبارہ اس کا خیال بھی دل میں نہ آئے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ہر گناہ سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ ہمیشہ توبہ پر قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلافت سنبھالنے کے بعد بیت المال میں آئے تو لوگوں سے پوچھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیا 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 کرتے تھے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ نماز سے فارغ ہو کر کھانے کا تھوڑا سا سامان لے کر ایک طرف کو نکل جایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کہاں جاتے تھے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ نہیں پتہ، بس اس طرف کو نکل جاتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانے کا سامان لیا اور اس طرف کو نکل گئے، لوگوں سے پوچھتے ہوئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کس جگہ جاتے تھے؟ پتہ چلتے چلتے ایک جھونپڑی تک پہنچ گئی۔ وہاں جا کر دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی دونوں آنکھوں سے اندھا ہے اور اس کے چہرے پر بے شمار نشان ہے۔ اس نے جب کسی کے آنے کی آواز سنی تو بڑے غصے میں بولا کہ پچھلے 3 دن سے کہاں چلے گئے تھے تم؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہے اور اس کو کھانا کھلانا شروع کیا۔ تو اس نے غصے سے کہا کہ کیا بات ہے، ایک تو 3 دن کے بعد آئے ہو اور کھانا کھلانے کا طریقہ بھی بھول گئے ہو؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو رونے لگے اور اسے بتایا کہ میں عمر ہوں اور وہ جو آپ کو کھانا کھلاتے تھے وہ مسلمانوں کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور وہ وفات پا چکے ہیں۔ جب اس بوڑھے نے یہ بات سنی تو کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اے عمر،
مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیں۔ پچھلے 2 سال سے وہ آدمی روز میرے پاس آتا اور کھانا کھلاتا رہا۔ ایک دن بھی اس نے مجھے نہیں بتایا کہ میں کون ہوں۔ بغداد کے بازار میں ایک حلوائی صبح صبح اپنی دکان سجا رہا تھا کہ ایک فقیر آ نکلا، تو دکاندار نے کہا کہ بابا جی آؤ بیٹھو۔ فقیر بیٹھ گیا تو حلوائی نے گرم گرم دودھ فقیر کو پیش کیا۔ فقیر نے دودھ پی کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس حلوائی سے کہا تیرا بھی شکریہ، اور یہ کہہ کر فقیر چل پڑا۔ بازار میں ایک فاحشہ عورت اپنے دوست کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ کر موسم کا مزہ لے رہی تھی۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، بازار میں کیچڑ تھا۔ فقیر اپنی موج مستی میں بازار سے گزر رہا تھا کہ فقیر کے چلنے سے ایک چھینٹا اڑا اور وہ فاحشہ عورت کے لباس پر گر گیا۔ جب یہ منظر فاحشہ عورت کے دوست نے دیکھا تو اسے بہت غصہ آیا اور وہ اٹھا اور فقیر کے منہ پر تھپڑ مار دیا اور کہا فقیر بنے پھرتے ہو، چلنے پھرنے کی تمیز نہیں۔ فقیر نے ہنس کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا مالک تو بھی بڑا بے نیاز ہے، کہیں سے دودھ پلواتا ہے اور کہیں سے تھپڑ مرواتا ہے۔ یہ کہہ کر فقیر آگے چل پڑا۔ فاحشہ عورت چھت پر چل رہی تھی تو اس کا پاؤں پھسلتا ہے اور وہ زمین پر سر کے بل گر جاتی ہے اور اس کو ایسی شدید چوٹ لگتی ہے اسی وقت مر جاتی ہے۔ شور مچ گیا کہ فقیر نے آسمان کی طرف منہ کر کے بددعا دی تھی، جس کی وجہ سے یہ قیمتی جان چلی گئی۔ فقیر ابھی بازار کے دوسرے کونے تک نہیں پہنچ پائے تھے کہ لوگوں نے فقیر کو پکڑ لیا اور کہا کہ بڑے فقیر بنے پھرتے ہو، حوصلہ بھی نہیں رکھتے۔ فقیر نے کہا کیا ہوا میاں؟ لوگوں نے کہا تم نے بددعا دی اور عورت کی جان چلی گئی۔ فقیر نے کہا واللہ میں نے تو کوئی بددعا نہیں دی۔ تو لوگوں نے ضد کی اور کہا کہ تیری بددعا کی وجہ سے عورت کی جان چلی گئی۔ جب لوگوں نے ضد کی تو فقیر نے کہا اصل بات پوچھتے ہو تو میں نے کوئی بددعا نہیں کی، یہ یاروں یاروں کی لڑائی ہے۔ لوگوں نے کہا وہ کیا؟ فقیر نے کہا جب میں گزر رہا تھا اور میرے پاؤں سے چھینٹا اڑا اور اس عورت کے لباس پر پڑا تو اس کے یار کو غصہ آیا، اس نے مجھے مارا، تو پھر میرے یار کو بھی غصہ آ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک روز ایک پہاڑ پر گزر ہوا۔ آپ نے اس پہاڑ پر ایک سفید پتھر دیکھا جسے آپ نے غور سے دیکھا اور اس کی خوبصورتی پر تعجب فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے عیسیٰ علیہ السلام کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس سے بھی تعجب خیز ایک چیز تم پر ظاہر کروں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ہاں الہی میں چاہتا ہوں۔ چنانچہ خداوند تعالیٰ کے حکم سے وہ پتھر پھٹ پڑا اور اس میں سے ایک مبارک شخص نکلا جس کے ہاتھ میں ایک سرسبز شاخ تھی جس کے ساتھ انگور لگے ہوئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس شخص نے کہا اے اللہ کے پیغمبر، یہ انگور میرے ہر دین کی روزی ہے اور میں اس پتھر میں ہر وقت عبادت میں لگا رہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم اس پتھر میں کتنی مدت سے عبادت میں مشغول ہو؟ وہ بولا 400 برس سے۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں گزارش کی کہ الہی یہ شخص بڑا ہی خوش نصیب ہے، میرے خیال میں اس سے بڑھ کر اور کوئی خوش نصیب اور افضل نہ ہوگا۔ خداوند تعالیٰ نے فرمایا میرے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جو شخص بھی شعبان کی 15ویں رات کو 2 رکعت نماز پڑھے گا وہ اس شخص کی 400 برس کی عبادت سے زیادہ اجر و ثواب پائے گا۔
ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں روتے ہوئے حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر کیوں روتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے عرض کی، حضور دروازے پر کھڑے جوان کا رونا دیکھ کر رونا آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا، اس جوان کو اندر لاؤ۔ جب وہ جوان خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، اے جوان تم کس لیے رو رہے ہو؟ عرض کی، حضور میں اپنے گناہوں کی کثرت زیادتی اور اللہ کی ناراضگی کے خوف ڈر سے رو رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تو نے شرک کیا ہے؟ جوان نے عرض کی، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، کیا تو نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے؟ جوان نے عرض کی، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تیرے گناہ ساتوں آسمان زمین اور پہاڑ کے برابر ہو تب بھی اللہ اپنی رحمت سے بخش دے گا۔ جوان نے عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا گناہ اس سے بھی بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا کرسی؟ عرض کی، میرا گناہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا عرش الہی؟ عرض کی، میرا گناہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا رب ذوالجلال؟ عرض کی، رب ذوالجلال بہت عظیم ہے۔ جرم عظیم بڑے گناہ کو رب عظیم ہی معاف فرماتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تم مجھے اپنا گناہ تو بتاؤ۔ عرض کی، حضور مجھے آپ کے سامنے عرض کرتے شرم آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بات نہیں، تم بتاؤ۔ جوان عرض کرنے لگا، میں 7 سال سے کفن چوری کر رہا ہوں۔ انصار قوم کی ایک لڑکی فوت ہو گئی تو میں اس کا کفن چورانے جا پہنچا۔ میں نے قبر کھول کر کفن لے لیا اور چل پڑا۔ کچھ ہی دور گیا تھا کہ مجھ پر شیطان غالب آ گیا۔ میں الٹے قدم واپس پہنچا اور لڑکی سے بدکاری کی۔ گناہ کر کے ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ لڑکی کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، اے جوان، خدا تجھے برباد کرے، تجھے اس نگہبان کا خوف نہیں آیا جو ہر مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلاتا ہے؟ تو نے مجھے مردوں کی جماعت میں ننگا کر دیا اور اللہ کی بارگاہ میں ناپاک کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا، دور ہو جا اے بدبخت، تو جہنم کی آگ کا حقدار ہے۔ جوان وہاں سے روتا ہوا اور اللہ سے استغفار توبہ کرتا ہوا نکل گیا۔ جب اسے اسی حالات پر 40 دن گزر گئے تو اس نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب، اگر تو نے میرے گناہوں کو بخش دیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام پر اس بات کو ظاہر فرما دے، ورنہ آسمان سے آگ بھیج کر مجھے جلا دے اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا مخلوق کو آپ نے پیدا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں،
بلکہ مجھے اور تمام مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور اسی نے رزق دیا ہے۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جوان کی توبہ قبول کر لی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوان کو بلایا اور اس کی توبہ قبول ہونے کی خوشخبری سنا دی۔ معلوم ہوا اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ توبہ سچی ہونی چاہیے۔ امام غزالی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ سچی توبہ یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کی جائے دوبارہ اس کا خیال بھی دل میں نہ آئے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ہر گناہ سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ ہمیشہ توبہ پر قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلافت سنبھالنے کے بعد بیت المال میں آئے تو لوگوں سے پوچھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیا 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 کرتے تھے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ نماز سے فارغ ہو کر کھانے کا تھوڑا سا سامان لے کر ایک طرف کو نکل جایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کہاں جاتے تھے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ نہیں پتہ، بس اس طرف کو نکل جاتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانے کا سامان لیا اور اس طرف کو نکل گئے، لوگوں سے پوچھتے ہوئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کس جگہ جاتے تھے۔ پتہ چلتے چلتے ایک جھونپڑی تک پہنچ گئی۔ وہاں جا کر دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی دونوں آنکھوں سے اندھا ہے اور اس کے چہرے پر بے شمار نشان ہے۔ اس نے جب کسی کے آنے کی آواز سنی تو بڑے غصے میں بولا کہ پچھلے 3 دن سے کہاں چلے گئے تھے تم؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہے اور اس کو کھانا کھلانا شروع کیا۔ تو اس نے غصے سے کہا کہ کیا بات ہے، ایک تو 3 دن کے بعد آئے ہو اور کھانا کھلانے کا طریقہ بھی بھول گئے ہو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو رونے لگے اور اسے بتایا کہ میں عمر ہوں اور وہ جو آپ کو کھانا کھلاتے تھے وہ مسلمانوں کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور وہ وفات پا چکے ہیں۔ جب اس بوڑھے نے یہ بات سنی تو کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اے عمر، مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیں۔ پچھلے 2 سال سے وہ آدمی روز میرے پاس آتا اور کھانا کھلاتا رہا، ایک دن بھی اس نے مجھے نہیں بتایا کہ میں کون ہوں۔ بغداد کے بازار میں ایک حلوائی صبح صبح اپنی دکان سجا رہا تھا کہ ایک فقیر آ نکلا۔ تو دکاندار نے کہا کہ بابا جی آؤ بیٹھو۔ فقیر بیٹھ گیا تو حلوائی نے گرم گرم دودھ فقیر کو پیش کیا۔ فقیر نے دودھ پی کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس حلوائی سے کہا تیرا بھی شکریہ، اور یہ کہہ کر فقیر چل پڑا۔ بازار میں ایک فاحشہ عورت اپنے دوست کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ کر موسم کا مزہ لے رہی تھی۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، بازار میں کیچڑ تھا۔ فقیر اپنی موج مستی میں بازار سے گزر رہا تھا کہ فقیر کے چلنے سے ایک چھینٹا اڑا اور وہ فاحشہ عورت کے لباس پر گر گیا۔ جب یہ منظر فاحشہ عورت کے دوست نے دیکھا تو اسے بہت غصہ آیا اور وہ اٹھا اور فقیر کے منہ پر تھپڑ مار دیا اور کہا فقیر بنے پھرتے ہو، چلنے پھرنے کی تمیز نہیں۔ فقیر نے ہنس کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا مالک تو بھی بڑا بے نیاز ہے، کہیں سے دودھ پلواتا ہے اور کہیں سے تھپڑ مرواتا ہے۔ یہ کہہ کر فقیر آگے چل پڑا۔ فاحشہ عورت چھت پر چل رہی تھی تو اس کا پاؤں پھسلتا ہے اور وہ زمین پر سر کے بل گر جاتی ہے اور اس کو ایسی شدید چوٹ لگتی ہے اسی وقت مر جاتی ہے۔ شور مچ گیا کہ فقیر نے آسمان کی طرف منہ کر کے بد دعا دی تھی، جس کی وجہ سے یہ قیمتی جان چلی گئی۔
فقیر ابھی بازار کے دوسرے کونے تک نہیں پہنچ پائے تھے کہ لوگوں نے فقیر کو پکڑ لیا اور کہا کہ بڑے فقیر بنے پھرتے ہو، حوصلہ بھی نہیں رکھتے۔ فقیر نے کہا کیا ہوا میاں؟ لوگوں نے کہا تم نے بددعا دی اور عورت کی جان چلی گئی۔ فقیر نے کہا واللہ میں نے تو کوئی بددعا نہیں دی۔ تو لوگوں نے ضد کی اور کہا کہ تیری بددعا کی وجہ سے عورت کی جان چلی گئی۔ جب لوگوں نے ضد کی تو فقیر نے کہا اصل بات پوچھتے ہو تو میں نے کوئی بددعا نہیں کی، یہ یاروں یاروں کی لڑائی ہے۔ لوگوں نے کہا وہ کیا؟ فقیر نے کہا جب میں گزر رہا تھا اور میرے پاؤں سے چھینٹا اڑا اور اس عورت کے لباس پر پڑا تو اس کے یار کو غصہ آیا، اس نے مجھے مارا، تو پھر میرے یار کو بھی غصہ آ گیا۔